نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ آج کے اس ویڈیو میں ہم لوگ سورہ فاتحہ کو شروع کرتے ہیں۔ تو سورہ فاتحہ ہم شروع کر رہے ہیں، اس سے پہلے میں آپ کے سامنے نماز سے متعلق صرف 3 حدیثیں رکھنا چاہوں گا۔ آپ ان 3 احادیثوں کو اپنے ذہن میں ہمیشہ رکھیں کہ دیکھیں کہ نماز قرآن مجید میں اللہ نے بار بار نماز پڑھنے کا حکم دیا ہے۔ اللہ کے نبی نے ہمیں اتنی تلقین کی ہے نماز پڑھنے کی کہ جنگ کی حالت میں بھی نماز آپ کو معاف نہیں ہے۔ تو اس کے پیچھے ایک ریزن کیا ہے؟ اس کے پیچھے ریزن جو ہے، نماز کو پڑھنے کا الٹیمیٹلی ہمارا ہی فائدہ ہے، کیونکہ ہم نماز جب پڑھتے ہیں تو ہم گناہوں سے کس طرح پاک ہو جاتے ہیں، یہ آپ اس چیز کا اندازہ لگائیں۔ ایک حدیث میں اللہ کے نبی نے فرمایا 5 نمازیں ان گناہوں کو جو ان نمازوں کے درمیان ہوئے ہیں وہ مٹا دیتی ہے، ایک جمعے سے دوسرے جمعے کے گناہوں کو مٹا دیتی ہے، اگر بندہ کبیرہ گناہوں سے بچے۔ ایک حدیث ہم نے یہ بھی سنی، اللہ کے نبی نے وہ نہر کی مثال دی، گھر کے آگے سے نہر گزرتی ہو، دن میں 5 مرتبہ اس میں غسل کیا جائے، آپ کے جسم پہ کوئی میل کچیل باقی نہیں رہے گا۔ اس طرح 5 نمازیں جو پڑھتا ہے اس کے بھی اعمال میں کوئی گناہ جو ہے وہ نہیں رہ جائیں گے۔ اس طرح اللہ کے نبی نے تیسرے موسم ایک اور مثال دی ہے کہ ایک موسم میں اللہ کے نبی نکلے باہر، پت جھڑ کا موسم تھا، آپ نے درخت کی ٹہنی کو پکڑ کے ہلایا تو سارے پتے اس کے نیچے گر گئے۔ اسی طرح اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جو بندہ اللہ کی رضا کے لیے نماز پڑھتا ہے نا، اور اس کے بھی گناہ اسی طرح پتے کی طرح جھڑ جاتے ہیں۔ تو یہ دیکھیں نماز کی اہمیت ہے، تو نماز پڑھنے کا فائدہ ہمیں ہی ہے، اور اگر ہم ان نمازوں کو ذرا ترجمے سے غور سے پڑھیں گے تو یقیناً جو ہے نا ہماری نمازیں اور بہتر ہو جائیں گی۔ اور پھر آپ دیکھیں گے کہ ہم نماز میں اللہ سے بار بار معافی مانگ رہے ہیں، ہم اللہ سے معافی مانگتے ہیں جس کی بدولت یہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں معاف کر دیتے ہیں۔ تو سورہ فاتحہ کی مختصر سی تفسیر آپ نے پیچھے سن لی ہے، آج ہم اس کو شروع کرتے ہیں۔ تو بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اللہ کے نام کے ساتھ جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جو رب ہے، پالنے والا ہے جہانوں کا۔ اس میں دیکھیں اللہ تعالیٰ کی تعریف ہم کر رہے ہیں، تعریف الفاظ کر رہے ہیں کہ تمام جہانوں کا پالنے والا ہے۔ تمام جہانوں کے اندر انسان بھی ہیں، پرندے بھی ہیں، جانور بھی ہیں، جنات بھی ہیں، کیڑے مکوڑے بھی ہیں، ہر قسم کی جو مخلوق ہے اس کو اللہ کی ذات پالنے والی ہے، تو ہم اس کی تعریف کر رہے ہیں۔ الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں۔ الرحمن الرحیم، یہ اللہ کی 2 ایلیٹ قسم کی صفات اس میں بیان ہوئی ہیں۔ الرحمن الرحیم، بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ اس کو اگر آپ مثال سے سمجھیں، جو اللہ کی صفت رحمان ہے یہ تمام عالم کے لیے، تمام کائنات کے لیے ہے، اس میں بغیر کسی فرق کے کہ یہ انسان مسلمان ہے، یہ غیر مسلم ہے، یہ بدھ مت ہے، یہ کرسچن ہے، خواہ وہ کس بھی مذہب سے، نسل سے تعلق رکھتا ہے، اللہ کی صفت رحمان اس پہ غالب ہے۔ اللہ رحمان ہونے کی وجہ سے اللہ نے دنیا کے ہر ایک بندے کو رزق جو ہے وہ دینا ہے۔ یہ نہیں ہے کہ جو غیر مسلم ہیں اللہ کو نہیں مانتے اللہ نے ان کا رزق روک لیا، نہیں، اللہ کی صفت یہ خاص تمام عام ہے، یہ جس کو ہم کامن ناؤن کے طور پہ بھی انگلش میں کہتے ہیں نا، تو جس طرح، اور دوسری صفت ہے الرحیم، یہ اللہ کی پراپر ناؤن ہے۔ پراپر ناؤن کیا ہے کہ یہ خاص مسلمانوں کے لیے ہے، اور اس کا اظہار اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت کے دن کریں گے۔ اس صفات کا استعمال اللہ کی ذات قیامت کے دن کرے گی، جب ہر ایک مسلمان کو اللہ کے سامنے جب پیش کیا جائے گا تو اللہ چھوٹی چھوٹی نیکیاں، ہماری چھوٹی چھوٹی نیکیوں کو لے کے اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں بخش دیں گے۔ تو یہ صفت خاص مسلمانوں کے لیے ہے، رحیم اور رحمان یہ تمام کائنات کے لیے ہے۔ تو الرحمن الرحیم، بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ مالک یوم الدین، مالک ہے بدلے کے دن کا۔ اب دیکھیں مالک اللہ بدلے کے دن، قیامت کے دن کا مالک ہے، تو کیا اللہ دنیا کا مالک نہیں ہے؟ بے شک اللہ دنیا کا بھی مالک ہے، لیکن اللہ نے یہاں پہ ایک پیغام دیا ہے ان لوگوں کو جو دنیا کے اندر، جن کو اللہ نے کچھ اختیارات دیے ہوتے ہیں
کسی بھی قسم کا اختیارات ہے، چاہے وہ گھر کا سربراہ ہے، ایک علاقے کا MP ہے، اگر وہ ایک ملک کا سربراہ ہے، اگر اس کے زیر اثر جو ہے کچھ علاقے آتے ہیں، چاہے وہ ایک کالج کا سربراہ ہے، جس جگہ پہ وہ ایک سربراہی ہے، ایک اس کو ملکیت دی ہوئی ہے، تو اگر وہ وہاں پہ رہتے ہوئے اپنے ناجائز کام کرتا ہے، ظلم و ستم کرتا ہے، تو وہ اس ظلم و ستم کو یہ نہ سمجھے کہ میں ہمیشہ ہی مالک رہوں گا۔ تو یہ جو مظلوم ہیں ان کی داد رسی کے لیے اللہ کی یہ صفات ہے، اللہ نے یہ جملہ استعمال کیا ہے کہ قیامت کے دن اللہ مالک ہوگا، آپ کے سارے جو مظالم ہیں ان کا جو جواب ہے، اس کا بدلہ ہے، وہ قیامت کے دن آپ کو مل جائے گا۔ تو مالک یوم الدین، اللہ قیامت کے دن کا مالک ہے، اس دن کسی کی نہیں چلنی۔ دنیا میں جس کو جو اختیار ملا ہوا ہے، اس دن سارے اختیار ختم ہو جائیں گے، سارے اللہ کے سامنے جواب دہ ہوں گے۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہم صرف تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد چاہتے ہیں۔ عبادت جو لفظ ہے یہ بڑا وسیع لفظ ہے، اس میں ہماری 24 گھنٹے کی روٹین جو ہے وہ عبادت بن جاتی ہے۔ دیکھیں نا، اللہ کے نبی نے یہ فرمایا ہے کہ آپ اگر روزی حلال کماتے ہیں تو وہ بھی عین عبادت ہے، اپنے بیوی بچوں پہ خرچ کرتے ہیں وہ بھی عبادت ہے، عشاء کی نماز با جماعت آپ پڑھ کے سوتے ہیں، آپ کو آدھی رات کی عبادت کا ثواب ہے، فجر کی نماز با جماعت پڑھتے ہیں پوری رات آپ کو عبادت کا ثواب مل جاتا ہے۔ تو دیکھیں، ہم اپنی آسائش کے لیے، اپنی راحت، اپنے سکون کے لیے سارے روٹین کو استعمال کر رہے ہیں، لیکن وہ ہمیں عبادت کا اس کو ثواب درجہ مل رہا ہے۔ تو ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں، مطلب ہم اپنی 24 گھنٹے کی روٹین کو تیرے مطابق چلاتے ہیں۔ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ، اور اس روٹین کو چلاتے ہوئے ہمیں مشکلات، آزمائشوں کا سامنا کرنا پڑے گا۔ اے اللہ، ہم مدد بھی تیرے سے مانگیں گے، ہم بیمار ہوں گے، ہمیں کسی جگہ پہ کسی بھی قسم کی ضرورت ہوگی، ہم مدد تیرے سے مانگیں گے۔ تو اس آیت میں ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہم صرف تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد چاہتے ہیں۔ اس سے اگلی آیت انشاءاللہ ہم اگلی ویڈیو میں اس کی تفسیر پہ غور کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔